بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے مباحث میں اس کے دوسرے حصے کتاب البیع کے ابحاث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان چوتھی تنبیہ سے تیسری اور چوتھی قسم کے اشکال کے راہ حل کو بیان کرنا ہے۔ کہ گزشتہ درس کے اندر البتہ ہم نے ایک رائے حل بیان کیا تھا، مزید اس پہلے رائے حل کے اندر جو گفتگو ہے کہ آیا وہ یہاں پر منطبق آتا ہے یا نہیں آتا، اور اس کے بعد اگلے رائے حل کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس طرح آج کے درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان پہلے رائے حل کا غیر مفید ہونا، یہاں پر بیان کیا جائے گا کہ جو رائے حل ہم نے بیان کیا تھا گزشتہ درس کے اندر وہ یہاں پر کارساز نہیں ہے، اور دوسرے رائے حل کو بیان کیا جائے گا، پھر دوسرے رائے حل کے بھی غیر مفید ہونے کو یہاں پر روشن کیا جائے گا۔ اس طرح کچھ شواہد کا بیان ہے، اگر وقت رہا تو ان شواہد کو بھی اس کے اندر بیان کیا جائے گا کہ کس طرح وہ دوسرا جو رائے حل ہے وہ یہاں پر مفید واقع نہیں ہو رہا۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے درس کے پہلے عنوان کی طرف کہ پہلے رائے حل کا یہاں مفید واقع نہ ہونا کس طرح سے ہے، شیخ کیسے بیان فرماتے ہیں۔ تو گزشتہ رائے حل میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یا تو جب وہ ابحت کہتا ہے پہلا شخص اور تمام تصرفات کو مباح قرار دیتا ہے، تو یا تو انشاء توکیل کر رہا ہوتا ہے یا اپنے اسے اباحے سے مالک بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ تین صورتیں جو پہلی راہ کے اندر بیان ہوئی تھی، شیخ فرماتے ہیں کہ ولا شک ان المقصود فیما نحن فی، کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے اس مورد ما نحن فی میں جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، مقصود جو ہے، جو چیز ہماری مد نظر ہے، لیس الاذن فی نقل المال الی نفسہ اولا، یہ در واقع وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اذن دے رہا ہے کہ شخص یعنی مال کو اپنی طرف پہلے مرحلے میں منتقل کرے، نہیں، ایسا کوئی اذن اس کی جانب سے نہیں ہے۔ اولاً یعنی اس بیع سے پہلے مال کو اپنی طرف منتقل کرے، ایسا کوئی اذن یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ولا فی نقل الثمن الیہ ثانیہ، اور اسی طرح کوئی ایسا اذن مقصود نہیں ہے اس معاملے کے اندر اس بات میں کہ وہ دوسرا شخص یعنی مباح لہ ثمن کو اپنی طرف جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں یعنی بیع کے انجام پانے کے بعد منتقل کرے، ایسا کوئی وہاں پر اذن نہیں ہے۔ یعنی در واقع انشاء توکیل اور اذن وکالت کے اندر اس طرح سے کوئی انشاء نہیں کیا جا رہا۔ ولا قصد التملیک بالاباحۃ المذکورہ، فرماتے ہیں کہ اور یہاں پر وہ قصد تملیک اباحہ مذکورہ سے بھی مد نظر نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ مبیح جو ہے جب اباحہ کر رہا ہے تو اس اباحے سے تملیک کا ارادہ رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور ولا قصد المخاطب التملک عند البیع، اور اسی طرح مخاطب جو ہے یعنی دوسرا شخص جو ہے مباح لہ جو ہے، اس کا ارادہ بھی تملک کا مقصود نہیں ہے بیع کے وقت، یعنی ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ اس نے اباحے سے تملیک کر دی اور دوسرا شخص جب بیع کر رہا ہے تو اسی معاملے بیع کے وقت جو ہے وہ تملک کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اسی تملیک کو قبول کرتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے پیچھے بیان کیا، نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے کچھ بھی مد نظر نہیں ہے۔ حتی یتحقق تملیک ضمنی، تاکہ یہ کہا جائے کہ بھائی یہاں پر تملیک ضمنی متحقق ہے، مقصود للمتکلم والمخاطب، وہ تملیک ضمنی کہ جو متکلم اور مخاطب دونوں کی مقصود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، لہٰذا پھر وہ جو قیاس ہوا تھا وہ قیاس بھی درست نہیں ہوگا۔ کما کان مقصودا ولو اجمالا فی مسئلۃ عاتق عبدک عنی، جیسا کہ یہی تملیک ضمنی مقصود ہے گرچہ اجمالاً کہاں پر، مسئلہ عاتق عبدک عنی میں۔ یعنی در واقع آقا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مقایسہ نہیں کر سکتے، مشابہ قرار نہیں دے سکتے ہمارا اس ما نحن فی کو اس مسئلہ اعتق عبدک عنی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تملیک مقصود تھی ولو اجمالی طور پر متکلم اور مخاطب کی طرف، لیکن یہاں ہمارے اس میں کوئی اس طرح کی تملیک مقصود نہیں ہے کہ اباحے سے تملیک کی جا رہی ہو اور پھر مد مقابل جب بیع کرتا ہے تو وہاں پر وہ تملک کا ارادہ رکھتا ہو، نہیں، ایسا کچھ بھی یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے۔ وَلِذَا عَدَّ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ دَلَالَةُ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى التَّمْلِيكِ مِنْ دَلَالَةِ الْاقْتِضَاءِ، یہی وجہ ہے کہ عاتق عبدک عنی کے اندر چونکہ وہ تملیک ضمنی مقصود تھی، لہذا فرماتے ہیں کہ
عامہ اور خاصہ میں سے علماء نے، جو اصولی علماء ہیں، انہوں نے اس کلام کی دلالت کو تملیک پر اسباب دلالت اقتضاء جانا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آتک عبدک انی جیسا یہ جو کلام ہے یہ تملیک پر دلالت کرتا ہے، ضمنی تملیک یہاں پر حاصل ہے. یہ کس باب سے؟ فرماتے ہیں کہ دلالت اقتضاء کے باب سے، کہ وہ شخص جو ہے آتک جب کہتا ہے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مولا عبد کو پہلے اس کی ملکیت میں قرار دے اور پھر اس کی ملکیت سے اس کو منتقل کرے. لہٰذا آقا فرماتے ہیں کہ التی عرفوہا، یہ دلالت اقتضاء کیسی دلالت ہے کہ جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام تملیک پر دلالت کرنے میں دلالت اقتضاء کے باب سے ہے. فرماتے ہیں کہ یہ وہ دلالت اقتضاء ہے کہ جس کی تعریف کی ہے علماء نے اس طرح سے کہ بِأَنَّهَا دَلَالَةٌ مَقْصُودَةٌ لِلْمُتَكَلِّمِ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْكَلَامِ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا عَلَيْهِ. فرماتے ہیں کہ یہ وہ دلالت ہے کہ جو مقصود ہے متکلم کی، اس طرح سے کہ اس کلام کی صحت عقلاً اور شرعاً اس پر موقوف ہے. اگر یہ دلالت جو ہے نہ ہو تو کلام جو ہے غلط ہو جائے گا، درست نہیں ہوگا، نہ عقلاً اور نہ شرعاً. پھر مثال دیتے ہیں فَمَثَّلُوا لِلْعَقْلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور عقلی حوالے سے مثال دیتے ہیں خدا متعال کے اس قول سے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، کہ جہاں قرآن مجید کے اندر خدا کہہ رہا ہے کہ قریہ سے سوال کرو، تو یہاں پر مد نظر ہے اہل قریہ سے، جو وہاں کے اہالی ہیں ان سے سوال کرو. عقلی طور پر یہ درست نہیں ہے قریہ سے سوال ہو، خود گاؤں سے سوال ہو، گاؤں کے لوگوں سے جو وہاں اس کے اہل ہیں ان سے سوال مد نظر ہے. تو لہذا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ عقلاً متوقف ہے اس کی صحت کس چیز پر؟ کہ یہاں پر تقدیر میں اہل کا کلمہ رکھا جائے. اور اس طرح پھر فرماتے ہیں کہ وَلِلشَّرْعِ بِهَذَا الْمِثَالِ، یعنی فَمَثَّلُوا لِلشَّرْعِ بِهَذَا الْمِثَالِ، اور شرعی حوالے سے مثال دیتے ہیں وہ اسی مثال سے آتک عبدک عنی سے، کہ یہاں پر چونکہ عتق جو ہے لائد کا الا فی ملک ہے، تو جب لائد کا الا فی ملک ہے تو کس طرح یہ آتک عبد کا کہہ رہا ہے جبکہ عبد اس کی ملکیت میں نہیں ہے. تو اس سے مراد آقا فرماتے ہیں کہ وہ بے ضمنی، وہ تملیک ضمنی یہاں پر اس پر متوقف ہے اس کا یہ کہنا، اور وہ جیسے ہی آزاد کرتا ہے تو اس سے پہلے ایک ملکیت تقدیری جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اب آقا فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْمَعْلُومِ، یہ بات روشن ہے کہ بے حکم الفرض ان المقصود فیما نحن فی لیس الا مجرد الاباحہ، کہ جو ہمارا یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ حکم ہے اس فرض کا، اس سے یہ بات روشن ہے کہ مقصود جو معنی فی میں ہے وہ اس طرح نہیں ہے مگر مجرد اباحہ، فقط اور فقط اباحہ مد نظر ہے. یعنی جب اس نے کہا کہ ابحت لک، یعنی میں نے تمہارے لیے تمام تر اس چیز کے تصرفات کو مباح قرار دیا، تو اس کی کوئی دلالت جو ہے وہ تملیک ضمنی پر اقتضاء کے باب سے نہیں ہے. یہاں پر کوئی اس طرح کی دلالت اقتضاء نہیں ہے. یہاں فقط اور فقط یہ ابحت لک، یہ اباحہ ہے جو اس کو تصرفات مباح قرار دے رہا ہے. لہذا جب تملیک پر یہ دلالت نہیں کر رہا تو آپ اس کو مقایسہ اور مشابہ قرار نہیں دے سکتے آتک عبدک انی سے. تو یوں پہلے راہ کو آغا مورد اشکال قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اس ما نحن فی کے اندر یہ راہ کارساز نہیں ہے اور ہم یہاں پر اس اباحے سے تملیک کا استفادہ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اگلی راہ کی طرف کہ جو دروا کے دوسرا راہ حل ہے، کہ وہ دوسرا راہ حل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ الثانی ان یدل دلیل شرعی علی حصول الملکیت للمباح له بمجرد الاباحہ. دوسرا یہ کہ ایک دلیل شرعی، یہ پہلا فرض ہے، پہلی صورت ہے کہ ایک دلیل شرعی جو ہے وہ دلالت کرتی ہو اس بات پر کہ ملکیت حاصل ہے، یعنی تمام تر وہ تصرفات کہ جو متوقف بر ملک ہیں وہ اس کے لیے مباح ہیں، جائز ہیں. للمباح له بمجرد الاباحہ، اس مباح لہو کے لیے فقط اور فقط اسی اباحے سے، یعنی جیسے ہی اس نے کہا ابحت لک تو اسی سے اس مباح لہو کے لیے تمام تر تصرفات حتیٰ وہ جو متوقف بر ملک ہیں وہ مباح ہو جاتے ہیں، وہ درست ہو جاتے ہیں. اور یعنی درواقع شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جا رہے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم کوئی خاص دلیل کو دیکھیں کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی خاص دلیل ہے شرعی جو دلالت کرے اس ملکیت کے حصول پر. فَيَكُونُ كَاشِفًا عَنْ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ، کہ وہ دلیل شرعی کاشف بنے اس بات سے کہ
ملکیت اس کے لیے مباح لہو کے لیے ثابت ہے. کب؟ عند ارادت البیع آننما، جب وہ بیع کا ارادہ کرتا ہے تو آننما ایک لحظہ پہلے اس بیع سے ایک ملکیت اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے، اور نتیجے میں فیقع البیع فی ملکہ، بیع کس کی ملکیت میں واقع ہو جاتی ہے؟ خود اس مباح لہو کی ملک میں ہی بیع جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. تو یہاں اس طرح اگر دلیل ہمارے پاس شرعی دلالت کرتی ہے تو یہ اشکال برطرف ہو جاتا ہے. یا دوسرا فرض بیان کرتے ہیں آگا کہ او یدل دلیل شرعی، ایک ایسی دلیل شرعی دلالت کر رہی ہو یہاں پر علی انتقال الثمن عن المبیح بلا فصل بعد البیع، دلالت کرے اس بات پر کہ ثمن جو ہے وہ مبیح سے منتقل ہوتا ہے بغیر کسی فاصلے سے، فوراً جو ہے وہ مبیح سے منتقل ہو جاتا ہے بعد البیع، یعنی جب وہ شخص دوسرا بیع انجام دیتا ہے تو اس کے اس بیع انجام دینے کے بعد ثمن جب مبیح کے ملکیت میں آ گیا تو اب وہاں سے فوراً ایک لحظہ وہاں پر آ کر وہ منتقل ہو جاتا ہے اسی شخص کی ملکیت میں. اور ایسی کوئی دلیل شرعی یہاں پر دلالت کرے کہ جو کہے کہ ثمن یہاں فوراً منتقل ہو جاتا ہے. فَيَكُونُ ذَلِكَ شِبْحَ دُخُولِ الْعَمُودَيْنِ، اس صورت میں یہ کس کے شبیہ ہوگا؟ یہ معنانفی اور یہ ہمارا مسئلہ شبیہ ہو جائے گا ان عمودین کے دخول سے. کس چیز کے اندر؟ فی ملک شخص سے، خود شخص کی ملکیت میں آننما ایک لحظہ پہلے کہ لا يقبل غیر العتق، کہ جو یہ عمودین کا دخول جو ہے ملکیت شخص میں قبول نہیں کرتا مگر عتق کو. جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے تو وہ سبب بنتا ہے ان کے آزاد ہونے کا. یعنی کیا مطلب؟ عمودین سے مراد یہاں پر ماں باپ ہیں. جب ماں باپ کسی اور شخص کی ملکیت میں ہوں عبد اور کنیز کے عنوان سے، تو اب بیٹا جب اپنے باپ کو اس سے خریدتا ہے یا اپنی ماں کو خرید لیتا ہے تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ وہ عمودین، انسان اپنے ماں باپ کا مالک تو نہیں بن سکتا. پھر جیسے ہی وہ خریدتا ہے یہ ماں باپ اس کی ملکیت میں آننما ایک لحظہ آ کر وہاں آزاد ہو جاتے ہیں اور اس کی ملکیت سے نکل جاتے ہیں. تو چونکہ آزاد ہو جاتے ہیں اور لا عتق الا فی ملک ہے تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک لحظہ پہلے اس کی ملکیت میں آ جاتے ہیں اور پھر وہاں وہ آزاد ہو جاتے ہیں. تو ہمارا جو معنانفی یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی اسی کے مشابہ ہے کہ ایک لحظہ پہلے بیع سے مثلا وہ ملکیت ایجاد ہوتی ہے اور بیع در واقع اس کی اپنی ملک میں واقع ہو رہی ہوتی ہے. اچھا کیوں عمودین جو ہیں وہ ایک لحظہ پہلے مالک ملکیت میں آتے ہیں اور پھر اس کا جو اثر ہے وہ ان کے آزاد ہونا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُقَالُ بِالْمِلْكِ الْمُقَدَّرِ عَنًا، اس صورت میں کہ جب وہ عمودین داخل ہوتے ہیں ملک شخص میں اور پھر آزاد ہو جاتے ہیں، اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ ایک ملکیت تقدیری یہاں پر حاصل ہوتی ہے ایک لحظہ پہلے. یہ جو ملکیت تقدیری کی بات کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے؟ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، چند دلائل کے درمیان جمع کرنے کے لیے. مثلا یہاں پر ایک دلیل یہ ہے کہ انسان مالک نہیں بن سکتا اپنے ماں باپ کا، اور دوسری طرف سے ایک دلیل یہ ہے کہ اگر وہ ماں باپ کو خریدتا ہے اپنے ان کے مالک سے تو وہ خرید سکتا ہے، اس کا یہ شرع درست ہے. اب ایک طرف سے وہ مالک نہیں بن سکتا، دوسری جانب سے دلیل کہہ رہی ہے کہ وہ خرید سکتا ہے، شرع درست ہے. تیسری جانب سے ایک دلیل کہہ رہی ہے کہ لا عتق الا فی ملک، اور یہ جیسے ماں باپ کو خریدتا ہے اور وہ آزاد ہو جاتے ہیں تو آزادی تو بغیر ملک کے نہیں ہوتی. تو کس طرح یہ شخص جب مالک نہیں بن رہا اور پھر خرید رہا ہے اور اس کا خریدنا بھی درست ہے اور پھر وہ آزاد بھی ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر ان دلائل کو جمع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک لحظہ پہلے ملکیت آننما وجود پاتی ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے آزاد ہو جاتے ہیں اس شخص سے. اب یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نے آ کر اس کو تشبیہ دیے اسی مورد سے اور کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے مورد میں بھی یہ ایک ملکیت تقدیری جو ہے وہ وجود پاتی ہے. لیکن آیا یہ رائے حل یہاں پر کارساز ہے، مفید ہے یا مفید نہیں ہے؟ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا جو رائے حل ہے یہ بھی یہاں پر کارساز اور مفید نہیں ہے. وَهَذَا الْوَجْهُ مَفْقُودٌ فِي مَا نَحْنُ فِيهِ، یہ وجہ بھی جو ہے ہمارے فی ما نحن فی میں مفقود ہے اور درست نہیں ہے. کیوں؟ اذ المفروض انه لم يدل دلیل بالخصوص علی صحت حال الاباحہ العامہ. فرماتے ہیں اس لیے کہ کوئی دلیل یہاں پر دلالت نہیں کر رہی بالخصوص اس بات پر کہ یہ جو اباحہ عمومیت رکھتا ہے، تمام تصرفات کو شامل لے آتا، وہ جو موقوف پر ملک ہیں ان کی صحت پر ایسی کوئی بالخصوص ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. اچھا یہاں پر ممکن ہے کوئی آ کر اس مسئلے کو درست کرتا ہو
یعنی یہاں پر ایک دلیل کی طرف اشارہ کرے اور آ کر کہے کہ ہمارے پاس تو حدیث الناس مسلطون علی اموالہم موجود ہے کہ جو یہاں پر اس طرح کے اباحے کو جائز قرار دیتی ہے، درست قرار دیتی ہے، تو اس کا آگا یہاں پر جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَإِثْبَاتُ صِحَّتِهِ بِعُمُومِ مِثْلِ النَّاسِ مُسَلَّطٌ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اس طرح کی صحت کا اس بات اس عموم سے کہ الناس مسلطون علی اموالہم یتوقف، یہ موقوف ہے اس بات پر کہ علی عدم مخالفت مودعہ لقواعد، فرماتے ہیں کہ یہ تب ہے، یہ موقوف ہے اس بات پر کہ جب اس حدیث کا جو مضمون ہے مودع ہے یہ مخالف نہ ہو دیگر قواعد کا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر چند اور قواعد ہیں کہ اس کا یہ مضمون ان کے مخالف بن رہا ہے، تو پھر کس طرح ہم یہاں استدلال کر سکتے ہیں اس حدیث سے؟ کیسے؟ مثلا وہ دوسرے قواعد کیا ہیں، مثال دیتے ہیں آگا کہ مثل توقف انتقال الثمن الى الشخص على کون المثمن مالا له، مثلا یہ کہ ثمن جب ایک شخص کی طرف منتقل ہوتا ہے تو یہ موقوف ہے اس بات پر کہ وہ مثمن جو ہے اس کی ملکیت ہو، یعنی مبیع اس کی ملکیت سے نکلی ہو تب جا کر وہ ثمن اس کی طرف منتقل ہو سکتا ہے، تو یہ قاعدہ معاوضہ ہے، یہ حدیث اس قاعدہ معاوضہ کے جو ہے وہ درست نہیں ہے، منافات رکھتی ہے اس سے۔ یا مثال توقف صحت العتق علی الملک، قاعدہ ہمارے پاس ہے کہ عتق بغیر ملک کے ممکن نہیں ہے، عتق کی صحت ملک پر موقوف ہے، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ جو ہے وہ اس کا مودع جو عمومیت رکھتا ہے یہ اس قاعدے کے پھر تنافی میں آ جاتا ہے۔ یا وصحت الوطء علی التحلیل بصیغۃ خاصہ، یا ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ وطی صحیح ہے اس وقت جب تحلیل جو ہے وہ ایک خاص صیغے سے حاصل ہو رہی ہو، تو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے قاعدہ ہے کہ صیغے مخصوص ہوگا تحلیل پر تو وطی کنیز کے ساتھ درست ہوگی، لا بمجرد الاذن فی مطلق التصرف، نہ یہ کہ جب اس نے مباح قرار دیا اور کنیز اس کے حوالے کی اباح تصرف قرار دیا تو یوں اذن تصرف سے اس کے ساتھ وطی بھی اس کے لیے حلال ہو جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ الناس مسلطون علی اموالہم میں جو عمومیت ہے یہ اس قاعدے کے تنافی میں ہے، تو اس طرح یہ عموم جو ہے حدیث تنافی میں ہے اس طرح کے قواعد کے۔ اب جب یہ حدیث اس طرح کے قواعد کے منافات میں ہے، تنافی میں ہے، تو کس طرح آ کر آپ اس حدیث سے الناس مسلطون علی اموالہم سے یوں استدلال کر سکتے ہیں کہ یہ عمومیت رکھتی ہے لہذا تمام تر تصرفات اس سے مباح ہیں؟ ہاں، آپ اس سے تب استدلال کر سکتے ہیں کہ جب دیگر قواعد کے تنافی میں نہ ہو اور قاعدہ معاوضہ، پھر قاعدہ لا عتق الا فی ملک، اور اس طرح صحت وطی کا ایک مخصوص صیغے سے جاری ہونا اور اس کا متوقف ہونا صحت کا اس خاص صیغے پر، یہ تمام تر وہ قواعد ہیں کہ جن کے ساتھ یہ حدیث الناس مسلطون علی اموالہم کا عموم جو ہے وہ سازگار نہیں ہے۔ اگرچہ آگے جا کر دوبارہ اس کو فنی اور بہتر انداز سے بھی اس حدیث کا آگا جواب دیتے ہیں، لیکن یہاں تک فعلاً فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ حدیث ان قواعد کے تنافی میں ہے، تو لہٰذا ہم صحت کو، اس اباح عامہ کی صحت کو اس کے عموم سے ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں پر کچھ شواہد بھی آگا بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارا وقت تمام ہو رہا ہے تو ان شواہد کو اگلے درس کے اندر ہم آپ کے لیے بیان کریں گے کہ کس طرح سے ہم اس حدیث اس کے عموم سے استدلال نہیں کر سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔